5000 بکریاں دوں یا 5 کلمات سکھاؤں؟ اور گھر میں فاقہ ہے اور بیماری ہے. خود فاطمہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اوجاع، امراض، اوضاع، بھوک بھی ہے یا رسول اللہ، بیماریاں بھی ہیں یا رسول اللہ. فاطمہ فرما رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں پریشانیاں بھی ہیں یا رسول اللہ. اس حالت میں علی سے فرما رہے ہیں 5 کلمات سکھاؤں یا 5000 بکریاں دوں؟ 5000 بکریاں. فرما رہے ہیں کہ 5 کلمات سکھا دیں. وہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے صحبت یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے. کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے ان کے ذہن میں تھا. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. یہ کسی عمل کا بدلہ ہو نہیں سکتا، بن نہیں سکتا. یہاں یہ جو کچھ ہے اس کا یہ سارا مال و متاع. وما لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. اگر پوری دنیا، ساری کی ساری دنیا، یہ 7 بر اعظم، یہ سارے سمندر خشکی اور تری، یہ سارے جنگلات اور یہ جو کچھ ہے اور اس کا یہ سونا چاندی اور یہ سارا جو، اگر یہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ہوتی. ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، وہ فرماتے تھے ساتھ اس کے فرمانے ہیں نہیں، اگر ہوتی لما سقا کافرا منها شربا. اللہ تعالیٰ اس سے ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. تو یہ اعمال کا بدلہ کیسے بنے، یہ اجر کیسے بنے؟ یہ ذہن بنایا تھا حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بحرین سے صدقات اکٹھے کرنے کے لیے. عاملین بھیجتے تھے آپ علیہ السلام، کیونکہ آپ کو براہ راست حکم تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ بھیجتے تھے. وہ بہت سا جو ہے وہ ان کا مال جو انہوں نے دیا صدقات میں، زکوٰۃ میں، عشر میں، وہ اکٹھا کر کے لائے. قافلہ آیا، رات کو پہنچا مدینہ منورہ. چھوٹی سی بستی خبر ہو گئی، حتیٰ کہ اعالی اور مضافات میں بھی خبر پہنچ گئی. فقر و فاقے کا زمانہ تھا. ایک چاند نظر آتا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ ختم ہو جاتا، دوسرا چاند نکل آ جاتا، وہ ختم، تیسرا چاند نکل آ جاتا تھا. ما اوقد فی بیت من بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. اور اس دوران ثلاثۃ اہلہ، 3 چاند جو ہے آ کے چلے جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے. اور آپ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، رسول پاک علیہ السلام کے گھروں کی یہ حالت تھی، چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ کرام فقراء مہاجرین ان سب کی بھی یہ حالت تھی. لوگوں کو پتہ چلا ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے صدقات کا مال لے کر آئے ہیں، قافلہ آیا ہے. عام طور سے اوالی اور مضافات کے لوگ رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے تھے، عام نمازیں اپنے مضافات میں پڑھتے تھے. اس دن فجر کی نماز میں جب رسول پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا اور مجمع کی طرف دیکھا تو معمول سے زیادہ مجمع تھا، لوگ زیادہ آئے تھے. رسول پاک علیہ السلام پہلے تو مسکرائے اور دریافت فرمایا کہ شاید تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے آئے ہیں اور صدقات وغیرہ کا مال لے کر آئے ہیں. تو صحابہ کرام تو
سفید کاغذ تھے ان کے دل اور اندر باہر. عرض کیا یا صاحب بالکل ہمیں پتہ چلا تو نہیں. رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من فقر اخشى علیکم. یاد رکھو میں تم پر فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا ہوں. میں اپنی امت پر فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا ہوں. یہ چیز ایسے ہو گئی, یہ مہنگی ہو گئی, فلاں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. ولیکن اخشى, ہاں جس چیز سے میں ڈرتا ہوں تم پر, ان تبسط علیکم الدنیا, مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی, وسیع کر دی جائے گی, دنیا کی فراخیاں تمہیں مل جائیں گی. کما قد بسطت علی من کان قبلکم, جیسے تم سے پہلی قوموں پر یہ دنیا جو ہے پھیلا دی گئی. فتنافسوها کما تنافسوها, تو تم اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلوں میں پڑ جاؤ گے. ایسے مقابلے کرو گے جیسے انہوں نے کیے تم سے پہلی قوموں. تو پھر کیا ہوگا؟ فتہلککم کما اہلکتہم, یہ دنیا تمہیں ایسے ہلاک کر دے گی جیسے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. میں اس پہ ڈرتا ہوں. یہ کن سے فرما رہے ہیں؟ یہ اس زمانے کے مسلمان سے نہیں, فقیر سے, کہ جس کے بارے میں ہمارے استاد مولانا عبدالرحمان صاحب فرماتے ہیں متدلو سبق میں ہمیں فرمایا کہ آج کے غریب سے غریب مسلمان کے گھر کا سامان اکٹھا کرو تو اس کے گھر سے کم از کم 1 سال کا راشن اس کے پاس موجود ہے, اس کا جو زائد سامان ہے. فقیر سے فقیر مسلمان. یہ تو اس جماعت سے آپ فرما رہے ہیں, یہ تو آپ اس مجموعے سے فرما رہے ہیں کہ جو رسول پاک علیہ السلام خود اپنی آنکھوں مبارک سے دیکھتے تھے کہ آپ آگے ہوتے تھے, آپ جو ہے جماعت کراتے تھے, اور رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے جماعت میں آدھی اور آدھی سے زیادہ صف بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی. یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مل فقر اخشى علیکم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ تربیت کی تھی. یہ نہیں ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب نہ بنانا, اس کی ضرورتوں کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب نہ بنانا. جو مسلمان کی زندگی کی پوری ترتیب ہی وہ دنیا کے لیے ہو جائے, دنیا کے مطابق ہو جائے, یہ افسوس ہے, اس پہ افسوس ہے. تو بھائی دین کو دیکھ کے چلے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اینقص الدین وانا حی, یہ تو تاریخی جملہ ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام نے نہیں فرمایا, یہ رسول پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں اینقص الدین وانا حی, میری زندگی میں, میری موجودگی میں دین میں کمی آ جائے. امتی ہیں, اس امت کے امتی ہیں, میں زندہ رہوں دین میں کمی آ جائے, یہ ہو سکتا ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں میرا گھر, اس کو کوئی, میری گاڑی, میری دکان, میرا پلازا, اس کو کوئی جو ہے وہ, اس پہ کوئی قبضہ, اس پہ کوئی جو ہے وہ, میں زندہ ہوں اور یہ میری دکان پہ جو ہے وہ کوئی قبضہ کرے. ہو سکتا ہے بالکل اس انداز میں حضرت ابوبکر صدیق کا, بلکہ اس سے بھی اوپر, کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ ہوں, یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی 4 کلمات دے, 5 کلمات دے دے, 5 بکریاں نہیں چاہیے. اور نہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چلو یہ 5 کلمات بھی بتا دیتا ہوں, اور ٹھیک ہے یار یہ 5,000 نہیں 5 بکریاں لے لو, کام آئیں گی, دودھ دیں گی, وہ فاطمہ ہے, حسن حسین ہیں, وہ فاقے ہیں, بیماریاں ہیں. نہیں, فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی, پہلا کلمہ, ووسع لی خلقی, دوسرا کلمہ,
وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب طلبي إلى شيء صرفته عني. کہتے یہ 5 کلمات لے لو، یہ تمہیں کافی ہو جائے گی. ایمان آتا ہے، ایمانی صفات آتی ہیں. ایمان آتا ہے، ایمانی زندگی آتی ہے. ایمان لا الہ الا اللہ کا صرف اقرار اور کہنا نہیں ہے، بہت قیمتی ہے. 7 زمین اور 7 آسمانوں سے قیمتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے، ایمان کے بول ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس پر بھی، لیکن یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے. ایمان کی حقیقت آتی ہے بھئی ایک شیر ہے، جنگل کا جو بادشاہ ہوتا ہے، حقیقی شیر. مولانا احسان صاحب آپ نے اکثر سنا ہوگا، بیان میں فرماتے تھے بھئی یہاں پہ ابھی آواز آ جائے کہ وہ گیٹ سے شیر اندر آ گیا تو کیا حال ہو جائے گا، ہم سب کا کیا حال ہو جائے گا. بھئی ایک شیر کی تصویر ہے، دیوار پہ ہو یا جو کاغذ پہ ہو یا کہیں ہو لگی ہو، بہت سی لگی ہو. ایک ایمان کی حقیقت ہے کہ وہ حاصل ہو جائے. جب وہ ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے پھر تقوی خود آ جاتا ہے، ایمانی زندگی پھر خود آ جاتی ہے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، حضرات صاحب کرام کا قول ہے. فرمایا ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. اب جب قرآن سیکھتے تھے ایمان میں ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا. ایمان پہلے سیکھا، ایمان جڑ ہے، بنیاد ہے، اس پہ محنت پہلے ہے، اس کی حقیقت حاصل کرنا پہلے ہے، پھر نماز ایمانی بنتی ہے. یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا. رسول پاک علیہ السلام بھائی ایک قضا نماز پر نادم ہونے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام جو اپنے گھوڑوں کا معائنہ کرنے کے لیے سمندر کے کنارے تشریف لے گئے، ان کی اصل کی نماز قضا ہو گئی. اس پر تلوار لی اور گھوڑوں کی یہ کونچے جو ہے کاٹنا شروع کر دیا. فمسح بالسوق والاعناق، اور ان کی گردنیں اور ان کے کونچے کاٹنی شروع کر دی. اچھا میری اصل کی نماز سے لی گئی، ان کے معائنے میں، ان گھوڑوں کو دیکھنے میں. اس وقت سلیمان علیہ السلام ایک چھوٹی سی ریاست کے یوں سمجھو حاکم یا گورنر تھے. اس ندامت پر اللہ جل جلالہ اتنے خوش ہوئے، قضا نماز پر نادم ہوئے ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد، یا اللہ ایسی حکومت اور بادشاہت دے دے کہ نہ پہلے کسی نے کسی کو آپ نے دی ہو اور نہ قیامت تک کسی کو آپ پھر بعد میں. یہ اتنی بادشاہت، سلطنت اور حکومت کہ جو جنات پر بھی ہے اور پرندوں پر بھی ہے اور جانوروں پہ بھی ہے اور سارا چونٹیاں بھی حکم مان رہی ہے. اور یہ قضا نماز پر ندامت پر یہ چیز ملی ہے، آپ کو پتا ہے؟ تو نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان رمضان میں تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے ایک سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہیں اور 1500 نیکیاں اس کو ایک سجدے پہ ملتی ہیں. تراویح فرض تو نہیں ہے، تراویح کی نماز فرض ہے. فرض پہ کیا ملے گا؟ فرض نماز پہ کیا ملے گا؟ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم حساب کتاب کر سکتے ہیں، ہم شمار کر سکتے ہیں، ہم گنتی کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس وقت ہم یہ سوچیں کہ وہ مسلمان کے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان والا ہے، نبی علیہ السلام کی امت میں ہے، خیر امت میں ہے،
اور اس کی فرض نماز نکل رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، اس کو بالکل ٹچ سے یہ مس نہیں ہو رہا، اذان سن رہا، یہ اس پر کتنا افسوس ہے، اس کی کتنی بدقسمتی اور بدبختی ہے، اور اس کے لیے کون سا نبی اب آئے گا اس کی فکر کرنے کے لیے؟ وہی جب ایمان آتا ہے تو ایمانی صفات خود بخود آتی جاتی ہے، پھر علم خود آتا ہے، مطلب اس میں ایسا شوق جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ایک ایک مسئلہ یہ خود علماء اور مفتی حضرات کے پاس جا جا کر معلوم کر کے اس طرح کرتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حکم کی عظمت اس میں خود پیدا ہوتی ہے۔ حرام تو کیا، مشتبہ مال سے یہ خود پہ بچتا ہے اگر ایمان لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل کے اندر داخل ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو آپ سب جانتے ہیں، ان کا بیٹا تھا، وہ بغداد کا قاضی القضات تھا، سب قاضیوں کا سب سے بڑا قاضی، یعنی تمام ججوں کا سب سے بڑا جج، چیف جسٹس کہہ دو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک دن وہ آٹا گوندھ رہے تھے، تو آٹا گوندھنے کے لیے خمیرہ نہیں تھا، خمیر، وہ تو آٹے میں تھوڑا سا لگتا ہے، مستورات نے آپس میں سوچا کہ وہ ساتھ ہی ان کے بیٹے کا گھر ہے، ان سے منگا لیتے ہیں، مستورات اس طرح کرتی ہیں، چھوٹی موٹی چیز گھر میں نہ ہو تو دوسرے گھر سے، پڑوس سے، اس سے منگوا لیتی ہیں۔ وہ خمیر ان کے گھر سے منگایا، اس کے بیٹے کے گھر سے، اور آٹا گوندھ لیا، روٹی پکا لی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پہ بیٹھے تو کھانا آیا، تو یہ صاحب کشف بھی تھے، بذریعہ کشف ان کو معلوم ہوا کہ یہ کھانے میں کچھ روٹی میں گڑبڑ ہے، پوچھا یہ کیا، یہ آٹا کہاں سے تھا؟ یہ انہوں نے کہا کہ باقی تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں ڈلنے والا خمیر جو ہے وہ ہم نے وہ آپ کے بیٹے کے گھر سے ان سے منگایا۔ کہتے اچھا، پھر میں نہیں کھاتا ہوں، آپ کھا لو۔ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والے تھے، انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ بعد میں پوچھا کہ فقیروں کو دے دیں یہ روٹی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں فقیروں کو دے دو، لیکن ساتھ یہ کہنا کہ اس میں ایسے سرکاری آدمی کے گھر کا جو ہے خمیر وہ استعمال ہوا ہے اس آٹے میں، ساتھ یہ کہہ دینا۔ اس زمانے میں بغداد کے فقراء بھی، کہا ہم آج مسلمان، اور کہا جس فقیر کو دیتے اور ساتھ یہ کہتے وہ نہیں لیتا۔ شام تک وہ روٹی فقراء پہ جو ہے پھراتے رہے، واپس آ گئی گھر، روٹی واپس گھر آ گئی۔ ان سے پوچھے بغیر گھر والوں نے اس ڈر سے کہ پھر ضائع ہو جائے گی، دریائے دجلہ یا دریائے فرات قریب بہ رہا تھا، اس میں ڈال دی کہ چلو مچھلیاں وغیرہ کھا لیں گی کوئی۔ دوسرے دن یہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آیا، انہوں نے پوچھا پھر وہ روٹی کا کیا کیا؟ گھر والوں سے پوچھا، گھر والوں نے عرض کیا کہ وہ تو کسی فقیر نے بھی نہیں لی، ہم نے پھر جو ہے وہ دریا میں پھینک دی کہ کوئی ضائع نہ ہو مچھلیاں۔ کہتے اچھا، اس دن سے لے کر موت تک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلی نہیں کھائی۔ ایسا نہ ہو کہ اس مچھلی نے جو ہے وہ روٹی کھائی ہو، اس مچھلی نے وہ روٹی کھائی ہو، اس مچھلی نے وہ روٹی کھائی ہو۔
جب ایمان کی حقیقت آتی ہے یہ ساری پھر ایسی ایمانی زندگی بنتی ہے کہ انسان خود بھی اللہ کی رضا والی زندگی ایسی اختیار کرتا ہے جیسے حضرات صاحب کرام کی زندگی دیکھو، اور اس کے ایک ایک بول سے اور اس کے ایک ایک عمل سے اور اس کے ایک ایک قدم اٹھانے سے پھر یہی ایمانی زندگی پوری دنیا میں پھیلتی ہے جیسے حضرات صاحب ایک ایک صحابی جس علاقے میں گیا ہے 1440 سال گزر گئے اور اس صحابی کے اثرات دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں اس علاقے میں موجود ہیں۔ دین کے لیے نقل و حرکت ان کی زندگی کا مقصد تھا بس۔ اللہ جل جلالہ نے میرے بھائی اور دوستوں اس امت کو خیر امت کا خطاب دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اشارتاً کہ بھئی اب کون آئے گا؟ رسول پاک علیہ السلام کا ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نبی نہیں، بس ختم سلسلہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو تم لوگوں کے لیے۔ بھئی یہ سفیر ہے یہ امت اللہ کی طرف سے، یہ اپنے سفارت پر آ کے تو دیکھیں، یہ اپنی ذمہ داری پہ کھڑی ہو کے بے امت دیکھیں، یہ اپنے کام پہ صحیح طریقے سے آ کر تو دیکھیں۔ وہ بقول حضرت پاجنپوری رحمت اللہ علیہ کے کہ پھر جو آنکھ اس کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھے گی اٹھے گی، اللہ اس آنکھ کو پھوڑ دیں گے۔ جو ہاتھ یا پاؤں ان کی طرف غلط نیت سے چلے گا، اللہ اس ہاتھ یا پاؤں کو خود توڑ دیں گے۔ اس امت کا مقام وہ تو اس کے کام میں ہے۔ کام کیا ہے؟ بالکل بعین ہی انبیاء کرام والا کام ہے۔ ربعی ابن عامر رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر جرأت سے کہتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ تم ما جاء بکم، رستم نے کہا کس لیے آئے ہو؟ ربعی ابن عامر نے کہا نہیں ہم آئے نہیں ہیں، ان اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ امت سے فرما رہے ہیں انما بعثتم تم بھیجے گئے ہو لوگوں پہ آسانیاں کرنے والے، دین میں آسانیاں بتانے والے، لوگوں کو خوشخبریاں دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ ولم تبعثوا معسرین، سختیاں کرنے والے، اللہ سے مایوس کرنے والے اللہ کی رحمت سے نہیں، اس لیے نہیں بھیجا گیا، تم بھیجے گا۔ انما بعثتم، ربعی بن عامر فرمانے اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لائیں، ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ تو انبیاء کا کام تھا، یہی تو انبیاء کا کام تھا، یہ امت انبیاء کرام کے کام کے لیے بھیجی گئی ہے۔ ان کا وظیفہ حیات، ان کی ذمہ داری، ان کا مقصد زندگی وہ اللہ جل جلالہ کے دین کا کام ہے، اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان کرانا ہے پوری دنیا میں، اور دین کے زندہ کرنے کے لیے اور ہدایت دنیا میں آ جائے اس کے لیے نقل و حرکت ہے، پوری دنیا میں چلنا پھرنا ہے۔ حضرات صاحب کرام نے کر کے دکھایا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اللہ کا کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ۔ بس یہی مطلوب ہے بھائی، جس وقت نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے
حضرات صاحب کرام کے زمانے میں دین جس سطح پر تھا وہی دین اسلام پوری امت میں پوری دنیا میں اسی سطح پر آ جائے. مسلمان اسی طرح سے اسی ایمان یقین کے ساتھ ان صفات اور کیفیات کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے پورے عالم میں پھرنے والا ہو. یہ اپنی ترتیب زندگی اس کو دیکھ کے بنائے. ہماری ترتیب زندگی ہماری دکان کے مطابق نہیں, ہماری ملازمت کے مطابق نہیں, ہمارے کاروبار کے مطابق نہیں. اس لیے نہیں بھیجا ہے. تو ایک عام آدمی بھی کر رہا ہے, یعنی غیر مسلم بھی کر رہا ہے. مسلمان کی زندگی کی ترتیب وہ تو پورے عالم میں دین کا کیا حال ہے اس کے مطابق. جب جہاں جیسے تقاضا آیا یہ دکان چھوڑنے کے لیے تیار, یہ کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار, یہ بیوی بچے چھوڑنے کے لیے تیار, یہ گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار. ہر وقت یہ حضرات صاحب اکرام اس ترتیب پہ, یہ نہیں کہ انہوں نے جا کے جنگلوں میں رہنا شروع کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ کاروبار کرتے تھے, وہ خرید و فروخت کرتے تھے, لیکن اللہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کا حکم آتا تھا بس پھر اسی پہ مر مٹنا ان کی زندگی کا مقصد تھا. وہی یہ کام اللہ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے دیا ہے. ہم میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے اور بھائی اب تو ہم قربانی کر لیں. کب تک ہم الحمدللہ یہ اللہ کا بہت فضل احسان ہے اس مجمع پہ کہ ان کو اللہ جل جلالہ نے سبقت عطا فرمائی ہے. آپ حضرات آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, آپ نے 4 مہینے لگائے ہیں, آپ کے قواعد پورے ہیں, یہ اللہ کا بڑے احسان ہے. ہم بھائی روزانہ ایمان میں اور ایمانی صفات میں بڑھنے کی کوشش کریں, اور اس میں بڑھنا یہی ہے کہ ہم ہر وقت ہر حال میں دین کے ہر تقاضے کے لیے ہم دل سے تیار ہوں. ہر ایک کی یہ کیفیت بہت ضروری ہے. جیسے بھائی دین کا تقاضا آیا, ہم نے دنیا کو وقتی طور پہ مؤخر کرنا ہے, چھوڑنا ہے. اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے, صاف حدیث میں آتا ہے من ترک شیئا للہ, من ترک شیئا للہ, جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ کے لیے, عوضہ اللہ خیرا منہ, اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہترین چیز عطا فرما دیتا ہے اس کے عوض میں, اس کے بدلے میں. تو تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ. آج اتوار کا دن بھی ہے بھائی, انشاءاللہ تشکیل کے اختتام تک ذرا آپ تشریف رکھیں. بھائی اٹھے نہیں ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جائے خیر دے. مختصر تشکیل ہوتی ہے تھوڑی دیر, وہ بھی مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ آپ کو اجازت ہے. اللہ جائے خیر دے. تو جلدی جلدی سے نام لکھوائیں بھائی ماشاءاللہ. ضلع 3 کا آج سے نقد ماشاءاللہ جلدی جلدی سے لکھوائیں تاکہ تشکیل ہو جائے. اللہ آپ کو جائے خیر عطا فرمائے. 4 منٹ جی کھڑے ہو کے دکھائے, اپنی جگہ کھڑے ہو کے.